بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الدواني: كذب التالي في جميع الأوقات الواقعية لا يلزم منه كذبه في الأوقات التقديرية، فالناهقية في جميع الأوقات قدر فيها حمارية زيد ثابتة له، وإن كانت بحسب الأوقات الواقعية مسلوبة عنه. ألا ترى زيد قائم في ظني لم يكذب بانتفاء القيام في الواقع، وما ذكر من الاستلزام فمسلم، لكن لا نسلم أن المطلق هاهنا منتف، فإنه المأخوذ على وجه أعم مما في نفس الأمر. فالمأخوذ على وجه أعم مما في نفس الأمر غاية ما يقال إن العبارة غير موضوعة لتأدية ذلك المعنى مطابقة ولا غير فيه، وبمثل ذلك ينحل شبهة معدوم النظیر۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ قال العلامۃ الدوانی، علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کذب التالی فی جمیع الاوقات الواقعیۃ لا یلزم منہ کذبہ فی الاوقات التقدیریہ۔ اوقات واقعیہ میں تالی کا کاذب ہونا، کذب التالی فی جمیع الاوقات الواقعیہ، اوقات واقعیہ میں تالی کا کاذب ہونا، لا یلزم منہ کذبہ فی الاوقات التقدیریہ، نہیں مستلزم ہے اوقات تقدیریہ میں تالی کے کذب کو۔ فالناحقیۃ فی جمیع الاوقات قدر فیہا حماریۃ زید ثابتۃ لہ، تو ناحق ہونا ان تمام اوقات میں جن میں زید کی حماریت فرض کی گئی ہے، ثابتۃ لہ، زید کے لیے ثابت ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ بِحَسْبِ الْأَوْقَاتِ الْوَاقِعِيَّةِ مَسْلُوبَةً عَنْهُ، اگرچہ اوقات واقعیہ کے اعتبار سے زید سے مسلوب ہے، یعنی ناحقیت یہ زید سے مسلوب ہے۔ أَلَا تَرَى زَيْدٌ قَائِمٌ فِي ظَنِّي، کیا آپ نے زید قائم فی ظنی کو نہیں دیکھا کہ یہ قول کاذب نہیں قیام کے واقعتاً منفی ہونے کے باوجود۔ لم یکذب بانتفاء القیام فی الواقع، یہ کلام کاذب نہیں ہے یا یہ قول کاذب نہیں ہے قیام کے واقع میں اور حقیقت میں منفی ہونے کے باوجود۔ وما ذکر من الاستلزام، اور جو استلزام ذکر کیا گیا ہے وہ مسلم ہے، لیکن لا نسلم ان المطلق ہا ہنا منتف، لیکن یہ تسلیم نہیں کہ مطلق یہاں منتفی ہے۔ اس لیے کہ مطلق اعم ملحوظ ہے نفس الامر کے مقابلے میں۔ غایت ما یقال، زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عبارت اس معنی کو مطابقتاً ادا کرنے کے لیے موضوع نہیں، کہ عبارت غیر موضوع ہے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے مطابقتاً، ولا غیر فیہ، اور اس میں کوئی خرابی نہیں۔ وبمثل ذلک، اور اس جیسی تقریر سے حل ہو جاتا ہے معدوم النظیر کا اعتراض بھی۔ قال العلامہ، یہ جو عبارت ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قضیہ شرطیہ میں حکم کو لے کر کے مناطقہ اور اہل عربیت کا اختلاف نقل کیا تھا۔ مناطقہ کے نزدیک قضیہ شرطیہ میں مقدم اور تالی دونوں کا حکم میں دخل ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ مقدم اور تالی کے درمیان حکم ہوتا ہے۔ اہل عربیت کا مذہب یہ تھا
کہ حکم جزا یعنی تعلیم میں ہوتا ہے، اور مقدم صرف اس حکم کے لیے قید ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سید السند کا قول نقل کیا جو مناطقہ کی تائید میں تھا، اور سید السند صاحب نے اہل عربیت پر رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حکم صرف جزا یعنی تعلیم میں مانے اور مقدم کو اس کے لیے قید مانے تو ان کان زید حمارن کان ناحقن یہ کاذب ہوگا، کیونکہ انتفاع مطلق انتفاع مقید کو مستلزم ہوتا ہے۔ یہ جو تفصیل تھی یہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب آئیے اس عبارت پر۔ اس عبارت میں مصنف نے علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی سلسلے میں قول نقل کیا ہے۔ علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل عربیت کی حمایت کی ہے، اور سید السند صاحب نے ان کان زید حمارن کان ناحقن سے جو اعتراض کیا تھا، تو سید السند صاحب نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ سید السند صاحب نے جو اعتراض کیا تھا، محقق دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اہل عربیت کے اصول پر ان کان زید حمارن کان ناحقن کاذب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو قضیہ ہے یہ اہل عربیت کے اصول پر بھی صادق ہوگا، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسب کے لیے جو قاعدہ بیان کیا کہ انتفاع مطلق انتفاع مقید کو مستلزم ہوتا ہے، وہ جو قاعدہ تھا وہ یہاں پر فٹ ہی نہیں بیٹھتا، یہاں پر وہ قاعدہ صادق ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلق مثال کے طور پر زید ناحق یہ مطلق ہے، اس کے دو فرد ہیں، ایک ہے نفس الامری اور ایک ہے فرضی۔ تو زید ناحق جو ہے یہ نفس الامری کے اعتبار سے منتفی اور کاذب ہے۔ زید الناحق یہ جو نفس الامری اعتبار سے ہے اس میں تو منتفی اور کاذب ہے، لیکن وجود تقدیری اور وجود فرضی کے اعتبار سے صادق ہے۔ یعنی اگر ہم زید کے اندر حماریت کو فرض کر لیں تو پھر یہ قضیہ زید الناحق صادق ہو جائے گا۔ تو یہاں مطلق کا ایک فرد منتفی ہوا ہے، یعنی زید ناحق نفس الامری جو تھا وہ تو منتفی ہے، لیکن زید ناحق فرضی جو ہے وہ منتفی نہیں ہوا، اور ایک فرد کے منتفی ہونے سے مطلق کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ الا تری زید قائم، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ جو بات کہی ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ مثال سمجھائی ہے کہ مثلا زید بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص کہے زید قائم فی ظنی کہ زید میرے خیال میں کھڑا ہے، تو یہ قضیہ جو ہے صادق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو فرد ہو گئے، ایک ہے زید کا نفس الامری قیام اور ایک ہے زید کا فرضی قیام۔ تو زید قائم یہ نفس الامری اور دوسرے فرضی، اس کے دو مفہوم یہ ہو جاتے ہیں، دو قسمیں اس کی ہو جاتی ہے۔ تو زید قائم فی ظنی جو کہا گیا یہ نفس الامری اعتبار سے تو منتفی ہے، چونکہ زید کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے حقیقت میں، لیکن فرضی اعتبار سے منتفی نہیں ہے۔ یعنی متکلم نے جب یہ فرض کر لیا کہ زید کھڑا ہے تو پھر اس اعتبار سے زید قائم یہ بالکل درست اور صادق ہے، لہذا ایک فرد کے منتفی ہونے سے مطلق منتفی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے ذکر کیا وما ذکر من الاستلزام فمسلم، یہاں پر استلزام سے جو مراد ہے وہ سید السند کا بیان کردہ ایک ضابطہ جو تھا انتفاع مطلق انتفاع مقید کو مستلزم ہے، یہ ضابطہ اس سے مراد ہے استلزام سے۔ تو عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو یہ ضابطہ ہے یہ تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن اس ضابطے کا تسلیم ہونا یہ ظاہر بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہاں پر جو آپ نے کہی ہے کہ مطلق کا انتفاع ہے، یہ یہاں پر ہمیں تسلیم نہیں ہے، یعنی جو ضابطہ آپ نے بیان کیا کہ انتفاع مطلق انتفاع مقید کو مستلزم ہے یہ تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہاں پر مطلق نہیں پایا جاتا، مطلق منتفی ہو رہا ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مطلق یہاں پر لا بشرطی شے کے درجے میں ہے، اور لا بشرط شے وجود نفس الامری اور وجود تقدیری سے یہ عام ہے،
اور اس مطلق کے تحقق کے لیے ایک فرد کا وجود کافی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہل عربیت کا جو قول ہے وہ مبنی برحق ہے۔ غایت ما یقال سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب وجود بولا جاتا ہے تو اس سے وجود نفس الامری ہی مراد لیا جاتا ہے۔ پھر یہ وجود تقدیری جو آپ نے نکال لیا، یہ کہاں سے نکال لیا؟ وجود کی تو ایک ہی قسم میں ہوئی، بس وجود نفس الامری۔ آپ نے جو وجود تقدیری دوسری قسم نکال لی، یہ کہاں سے نکالی ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ وجود سے وجود نفس الامری جو مراد ہوتا ہے وہ بطریق دلالت مطابقی مراد ہوتا ہے، یعنی وجود جو ہے وجود نفس الامری پر مطابقتاً دلالت کرتا ہے، اور وجود تقدیری یہ التزاماً مراد ہوتا ہے۔ تو وجود کی دلالت وجود نفس الامری پر دلالت مطابقی ہے، اور وجود تقدیری پر دلالت التزامی ہے۔ اور محترم یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مطابقت جو ہے وہ دلالت جو ہے ہمیشہ دلالت مطابقی ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہیں دلالت مطابقی ہوتی ہے، کہیں دلالت التزامی سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وجود کی دو قسمیں ثابت ہو گئیں، بس فرق اتنا ہے کہ وجود کی دلالت وجود نفس الامری پر دلالت مطابقی ہوگی، اور وجود تقدیری پر دلالت التزامی ہوگی۔ وَبِمِثْلِ ذَلِكَ يَنْحَلُ، علامہ دبانی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو مطلق کے دو فرد بیان کیے، ایک نفس الامری، دوسرے تقدیری اور فرضی، تو اس سے ایک شبہ کا اور ازالہ ہو گیا۔ شبہ یہ ہے کہ جس وقت زید موجود ہو تو اس وقت زید معدوم یہ منتفی ہوگا۔ جس وقت زید موجود ہے اس وقت زید معدوم یہ منتفی ہوگا، اور زید معدوم یہ مطلق ہے، اور زید معدوم النظیر یہ مقید ہے۔ اور سید صاحب آپ کے بقول مطلق کا انتفاع مقید کے انتفاع کو مستلزم ہوتا ہے، تو اس ضابطے کو اگر ہم مطلقاً قبول کر لیں، آپ کے بیان کردہ ضابطے کو، تو زید معدوم النظیر یہ منتفی ہو جائے گا، حالانکہ زید معدوم کے صادق نہ ہونے کے باوجود زید معدوم النظیر یہ صادق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انتفاع مطلق انتفاع مقید کو مستلزم نہیں ہے، تو مذکورہ جو ضابطہ آپ کا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہماری مذکورہ تقریر سے یہ شبہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا تھا زید قائم فی ظنی کے دو فرد ہیں، ایک نفس الامری اور ایک تقدیری، اسی طرح ہم کہیں گے کہ زید معدوم کے بھی دو فرد ہیں، ایک معدوم فی نفسہ، ایک معدوم بنظیرہ۔ تو یہاں ایک فرد یعنی زید معدوم بنفسہ کے منتفی ہونے سے اس کے دوسرے فرد زید معدوم بنظیرہ کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا۔ الغرض یہاں پر جو ہے مطلق کا انتفاع نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک فرد کا انتفاع ہے، اور دوسرا جو فرد ہے وہ موجود ہے، لہٰذا قاعدہ مسلمہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اس کو لے کر کے اعتراض کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتراض کو انہوں نے کہا ہے شبہ معدوم النظیر، اور یہ جو ہے اسی نام سے اعتراض یہ مشہور ہے، شبہ معدوم النظیر۔ اور اس کا مفہوم وہی ہے کہ ہم کسی چیز کو موجود فرض کریں تو اس چیز کے عدم کا حکم لگانا اس وقت منتفی ہوتا ہے۔ زید کو ہم موجود مان رہے ہیں، اب ہم کہیں زید معدوم، زید موجود نہیں، مطلب اس کا ترجمہ ہے یا زید معدوم ہے، تو یہ اس وقت منتفی ہے، اور یہ چونکہ مطلق ہے اور زید معدوم النظیر یہ مقید ہے، لہذا زید معدوم سے زید معدوم النظیر بھی منتفی ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ زید معدوم یہ صادق نہ ہونے کے باوجود زید معدوم النظیر صادق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو ضابطہ بیان کیا کہ انتفاع مطلق مستلزم ہوتا ہے انتفاع مقید کو، یہ ضابطہ درست نہیں ہے۔ تو مصنف نے اس کا بھی جواب یہی دے دیا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے زید معدوم یہ منتفی ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کا وہی مسئلہ کریں گے کہ یہاں پر اس کے دو فرد ہیں،
ایک ہے معدوم فی نفسہ، ایک ہے معدوم بنظیرہ۔ تو یہاں ایک فرد جو ہے زید معدوم بنفسہ یہ تو منتفی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا فرد ہے زید معدوم بنظیرہ یہ موجود ہے، یہ منتفی نہیں ہے۔ تو ایک فرد کے منتفی ہونے سے مطلق کا منتفی ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ صرف یہی کہا جائے گا کہ مطلق کا ایک فرد تو منتفی ہے اور دوسرا فرد موجود ہے۔ لہذا یہ جو مسلمہ قاعدہ تھا وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اس میں